إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز طلباء کرام، آج 1 مارچ 2023 بروز بدھ ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد نیاز بلال گنج لاہور میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کورس کی ابتدا اپنی آب و تاب سے جاری ہے. میں جس عنوان پہ آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا ہوں وہ کوئی بیان اور خطابات کے انداز کی بات نہیں ہے، وہ ایک سبق ہے اور سبق کا عنوان ہے حجیت حدیث. حجیت حدیث کہتے ہیں حدیث پاک کی اہمیت کو، حدیث پاک کی حیثیت کو، حدیث پاک کی ویلیو کو حجیت حدیث کہتے ہیں. تو یہ حجیت حدیث کے بارے میں ہے. اگر ہم اس کی انگلش میں اس کا ٹاپک کا نام لیں تو بنتا ہے دا اتھارٹی آف سنہ، سنت کا مقام اور مرتبہ شریعت کی نظر میں کیا ہے. یہ ہمارے سبق کا عنوان ہے. تو حجیت حدیث کا سبق شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پہ 1-2 باتیں سمجھاتا ہوں، دلائل بعد میں ہوں گے. حجیت حدیث دراصل یہ حجیت پیغمبر ہے. حجیت کہتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی حیثیت کو. تو بات کی حیثیت تب ہے جب ذات کی حیثیت ہو. ہم نبی کی بات کی حیثیت بھی مانتے ہیں، نبی کی ذات کی حیثیت بھی مانتے ہیں. نبی کی ذات کی اہمیت ہو تب تو نبی کی بات کی اہمیت ہے. دیکھو دنیا میں ہم ہر اس آدمی کی بات کو کان لگا کے سننے پہ بھی تیار ہیں جس بندے کی ذات کی اہمیت ہماری نظر میں، ہمارے دل و دماغ میں ہے. اور جس شخص کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں نہ ہو ہم اس کی بات سننے پہ کوئی ویلیو نہیں دیتے، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت کو دیکھ کر حضور پاک کی ذات کے ساتھ حضور کی بات کی اہمیت بتائی جاتی ہے. تو حجیت حدیث کا اردو ترجمہ ہوگا نبی کی بات کی اہمیت. یہ ہے حجیت حدیث. میں نے عربی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی تینوں معنی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب ضرورت کیوں ہے ہمیں اس عنوان پر پڑھنے پڑھانے کی؟ کیا نبی کی بات کی حیثیت کوئی نہیں مانتا؟ بابا جب ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم حضور پاک کو رسول مانتے ہیں، امام الانبیاء مانتے ہیں، خاتم الرسل مانتے ہیں، تو ان کی بات کی اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟ تو بابا ہے، لیکن پڑھانے کی ضرورت کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں نبی کی حدیث کی کسی قسم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دلیل میں اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں. کیا بھئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں قرآن کس نے دیا؟ کہا حضور نے. کس سے لیا؟ کہا جی اللہ سے. بس نبی کا دینا پورا ہو گیا. اب جو اللہ نے ہمیں کہا ہے ہم اس سے دیکھیں گے، عمل کریں گے. یہ کیا مطلب ہوا؟ خدا کے بندے، جیسے تمہیں ڈاکیا خط دے جاتا ہے، ڈاکیا آیا، چٹھی رسان آیا، پوسٹ مین آیا، آ کر کہا یہ خط لے لو، آپ کو فلاں نے لکھا ہے، خط لے لیتے ہیں. تو ڈاکیے کا کام تھوڑی ہے اس کو خط کو سمجھائے. ڈاکیے کی تھوڑی سی مداری ہے وہ کہ تمہارے لیے خط میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. ڈاکیے نے نہ خط کھولنا ہے، نہ خط پڑھنا ہے، نہ خط سمجھانا ہے، بلکہ اس کے ذمے خط پہنچانا. تو نبوت، رسالت، رسول، اس کو بھی شریعت کا نعوذ باللہ ڈاکیا سمجھ کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا کام بھی پہنچانا تھا، سمجھانا نہیں ہے. ہم جانے اور اللہ کا قرآن جانے. یہ بنیاد کن کی ہے؟ پرانے زمانے میں تو مختلف فرقے تھے، کہیں معتزلہ ہیں، کہیں کون ہے جو احادیث کی اہمیت کا انکار کرتے تھے. آج کل پورا مذہب بن چکا ہے، پورا مذہب.
جن کو دنیا منکرین حدیث بھی کہتی ہے، پاکستان میں ان کو پرویزی بھی کہا جاتا ہے اور اہل قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ منکرین حدیث، پرویزی، اہل قرآن، یہ تین مصیبتوں کے ایک ہی نام ہے، ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کی بات کی اہمیت نہیں ہے، اس پر اوٹ پٹانگ سے لے دے کے نا وہ دلیلیں دیتے ہیں، اور اتنی خطرناک دلیلیں ہیں ان کی کہ ان کو توڑ نہ کیا جائے نا تو یقین مانو سمجھانا یہ مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ٹاپک آپ کے اور میرے سامنے پیش نظر ہے۔ آج کے یہ سبق اس وجہ سے ضروری ہے بھائی، جو نبی کی بات کو مانتا ہے، جو نبی کی ذات کو مانتا ہے، اسے حضور کی بات کو ماننا چاہیے۔ لیکن یہ عجیب نظریہ ہے کہ نبی کی ذات کو تو مانتے ہیں، نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ اسی لیے اہل اسلام، تمام علماء کرام جتنے دنیا میں، سب نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ جس طرح نبی کی ذات کا منکر اسلام سے باہر ہے، ایسے ہی نبی کی بات کا منکر بھی اسلام سے باہر ہے۔ یہ بات طے ہے۔ صرف قادیانی بے ایمان نہیں ہے، وہ بھی قادیانی کی طرح بے ایمان ہے جو نبی کی ذات کے ساتھ نبی کی بات کا بھی انکاری ہو۔ نبی کی بات کی اہمیت ہے۔ یہ میں صرف مسئلہ کھول رہا ہوں، دلائل میں آگے چلاؤں گا، صرف تنقید پیش کر رہا ہوں، وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ مسئلہ ہے کیا۔ ایسی مخلوقات دنیا میں بستی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یہاں سمجھانے کے طور پہ، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا، ہمارے کراچی میں دوست تھے مولانا نور صاحب، انہوں نے مجھے کال کی، مفتی صاحب ڈیرہ اسماعیل خان تمہارے شہر کے اندر میرے جاننے والے رہتے ہیں، وہ آپ کے پاس ایک شخص کو لے کر آئیں گے جو حدیث پاک کا انکاری ہے اور اللہ کے قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں، اس سے آپ بات کر لیں، اسے سمجھا لیں۔ آج کل تو مجھے اس طرح کی ملاقاتوں کا وقت بہت مشکل ملتا ہے۔ اس زمانے میں الحمدللہ اوقات میرے پاس اس طرح ہوتے تھے کہ بندہ ٹاکرا دے کے کسی فضول کے ساتھ کو 1-1.5 گھنٹہ بندہ ضائع کر لے۔ آج کل تو یقین مانے کوئی بندہ کہہ رہے جی بات کر لو، دفع ہو جا، یوٹیوب سے جا کے سن لے، فیس بک سے سن لے، کسی گوگل سے سن لے۔ ہمارے پاس تو بے وقوف کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ یقین ہاں تو ضروری ہو تو پھر میں بات کرتا ہوں، ورنہ 100 سوالوں کا ایک جواب، یہ بہت آسان ترتیب ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ آج میں نے صبح کی نماز پڑھی ہے ٹنڈو اللہ یار میں، اور اذان ظہر کے وقت میں کراچی میں تھا، اور اب آپ کے سامنے لاہور ایئرپورٹ اتر کے آ رہا ہوں۔ ابھی یہاں ہوں، شام کو میں نے لاہور سے نکل کے کسی اور ضلع میں پہنچ جانا ہے۔ یہ حالات ہو نا تو پھر بحث کا وقت نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں وقت تھے، میں مسجد بیٹھ گیا، میں نے کہا بلائے۔ انہوں نے کال کی بڑی عزت احترام سے، انہوں نے کہا حضرت مفتی مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں، وہ میرے ضلع کا لڑکا تھا، کہا ہم 3 بھائی ہیں، ہم آپ کو شب جمعہ پہ ملے تھے فلاں وقت۔ میں نے کہا ہاں آپ کی میری ملاقات ہوئی، یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ابا جی ہے اور وہ گھر میں اہل قرآن بن گیا ہے، پرویزی مذہب اختیار کر گیا ہے کہ نبی کی بات کی اہمیت نہیں، ہم حدیث نہیں مانتے بلکہ قرآن مانتے، تو اسے میں لے کے آؤں گا اور وہ اپنے ساتھ قرآن پاک بھی لائے گا، یہ بس آپ تیاری رکھیں۔ بچے بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں ہوگا کیا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن لائے گا تو ہماری کتاب ہے نا، کوئی بے ایمانوں کی کتاب تھوڑی ہے، کوئی نہیں مسئلہ، اسی کے قرآن سے دلیلیں دکھائیں گے، بابا پریشان نہیں ہوتا، اب لے آئے۔ تو وہ اپنے ابا جی کو لے کر آ گئے، تینوں بیٹے ماشاءاللہ مسلمان، تبلیغ میں وقت لگا ہوا، دیندار، اور باپ ان کا پرویزی۔ وہ آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے والد کو دیکھا تو سفید ریش آدمی، سفید داڑھی۔ اب سفید داڑھی والے سے بات کرتے بندے کو حیا بھی آتی ہے، لیکن اب کفر اسلام کا مسئلہ تھا نا، اب تو حضور کی ذات کے تحفظ کا مسئلہ تھا۔ تو میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی نا۔ تو میں نے کہا جی بابا جی دسو کی گل ہے۔ اب بابا جی کا انداز سنیں۔ بابا جی نے تھیلے سے قرآن کریم نکالا اور مجھے کہا بیٹا میں قرآن لایا ہوں، کہیں یہ نہ ہو تم اپنے مولویوں والے قرآن لے آؤ، میں اس قرآن کو لایا ہوں، اس قرآن سے مجھے دکھائیں کہ ہمیں بخاری شریف کی حدیثیں ماننی چاہیے، مسلم شریف کی ماننی چاہیے، صحیح ابن ماجہ کی، مختلف چیزوں کی کتابوں کے نام ماننا چاہیے، دکھاؤ یہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اور بھی میرے سوالات ہیں، یہ پہلے حل کرو۔ میں نے کہا یہ قرآن پاک کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ میں نے کہا اوپر تو لکھا ہوا ہے، تاج کمپنی نے چھاپا ہے، اوپر تاج کمپنی نے لکھا ہوا تھا، تو یوں پہلا ٹائٹل صفحہ میں نے نکالا نا، دیکھو تاج کمپنی لکھا ہوا ہے، تمہارا عقل نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ جواب ہے، میں نے جواب پوچھا ہے،
عقل ہے یا نہیں ہے یہ تو تجھے 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا. مجھے بتا ادھر تاج کمپنی کیوں لکھا ہے؟ تاج کمپنی اللہ ہے؟ اچھا میں نے تو چڑھائی کر دی نا. کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا جیسی سنتے ہو. کبھی بھی آپ دلیل میں مضبوط ہوں یہ سبق کا حصہ سمجھ کے آج اپنے دل پہ لکھ لو. اہل باطل سے اہل کفر کی زبان سے متاثر نہ ہونا. وہ 100 بک بک کرتا پھرے, آپ اپنی بات پہ مضبوط رہو. اس کا جواب آتا ہے ہاں کرو, نہیں آتا نہ کرو. اور رات میں بات کر رہا تھا ٹنڈو جام میں, ہم تھے, ہمارے دوست فرحان لغاری, اللہ پاک اس بچے کی زندگی میں برکات عطا فرمائے. مجھے کہنے لگا استاد جی ایک مرتبہ مناظرہ ہو گیا, اور مناظرے میں جب میں گیا تو میں جب وہاں پہنچا تو سامنے والا مخالف مناظر موضوع تبدیل کرنے لگا. بات چل رہی تھی مسائل پہ, وہ لے آیا عقائد پہ. تو کہتا پہلے عقیدے ثابت کرو. تو کہتے استاد جی میں نے بڑا پیارا اس کو جواب دیا. میں نے کہا جی مسائل پہ شکست لکھ دے پھر عقیدے شروع کر لے. یہ ہوتی ہے گفتگو کا طرز. میں نے بھی اسے یہی کہا بابا یہ تاج کمپنی لکھا ہوا ہے, انہوں نے دیا ہے, اللہ نے مجھے چھاپ کے نہیں دیا. اگر تاج کمپنی کا دیا ہوا قرآن حق ہے تو جس نبی پہ اترا ہے اس کی بات حق کیوں نہیں ہے؟ اصل تو موت اس کو یہ پڑتی تھی نا, اس لیے یہ بات وہ کرتا نہیں تھا. میں نے کہا چاچا تاج کمپنی لکھا ہے, یہ کیوں لکھا ہے؟ اللہ نے لکھا ہے؟ نہیں, تاج کمپنی نے لکھا ہے. چھاپا کس نے؟ تاج کمپنی نے. پھر یہ کتاب اللہ کیسے؟ میرے پاس اللہ والا قرآن لیا تو مجھے اندر سے نکال کے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے پاس رب کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے, اس کو مانو. میں نے کہا کس پہ نازل ہوا ہے, مجھ پہ یا تجھ پہ؟ کس پہ نازل ہوا ہے؟ کہتے نبی پہ. میں نے کہا اس کا کیوں ذکر کرتے ہو؟ اس کی تو بات ماننی نہیں ہے تمہارے نزدیک. یا تو نبوت کا ذکر تب کریں جب بات مانے. یہ قرآن اللہ نے تجھے دیا آ کر, تیرے اوپر نازل ہوا ہے. نا اس قرآن پہ مجھے اعتراضات سمجھا دے. یہ نازل کس پہ ہوا ہے؟ جس پہ ہوا ہے پھر اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر اس پہ نہیں ہوا تاج کمپنی پہ ہوا ہے تو یہ بتا دے. ادھر ادھر کر کے نا میں نے بچوں کے دماغ کو اچھا بھلا گرم کیا نا. جب دلیل دینی ہوتی ہے نا, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, جب گفتگو ہو نا فوراً دلیل نہیں دیا کرو. پہلے دوسرے کے دماغ کو اتنا زبردست ٹینشن میں لاؤ نا کہ وہ ایک دفعہ یوں پھڑکنے لگے, پھر دلیل دو. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ جب روٹی پکانے کا ارادہ ہو تو پہلے توے کو گرم کیا جاتا ہے, پھر روٹی ڈالیں تب پکتی ہے. ٹھنڈے توے پہ روٹی نہیں پکتی. دلیل کا بھی وقت ہوتا ہے. جب مخالف بدماشی کر کے آئے اور اس کو یوں ہیٹ اپ کر کے لے آؤ پھر دلیل دو تو وہ ذلیل ہو جائے گا. دلیل کا بھی ایک وقت ہوتا ہے, اتنا جلدی بھی دلیل نہیں دے دی. جب میں نے اس کو یہاں تک لایا نا, اس کے بچے درمیان بولنے لگے. میں نے کہا چپ, اب ڈاکٹر اور مریض کا کام ہے ایک دوسرے کے معاملات دیکھنا, یہ اب علاج میں نے کرنا, چپ کر کے بیٹھو. تم سے باپ ٹھیک ہوتا تو گھر میں بیٹھ کے ٹھیک کر لیتے. اب میری بات. اچھا جب یہ بات ختم ہوئی نا, کہتے ہیں یار آپ سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, نہیں فائدہ تو مجھے فائدے والی بات کرا دیتے ہیں. چلو میں تیری بات مانتا ہوں. میں نے کہا تو نے سوال کیا کرنے ہیں؟ کہتے باقی باتیں بعد میں, لیکن ایک بات کا جواب دو. میں نے کہا پوچھو. کہتے ایک بلڈنگ بن رہی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے بن رہی ہو. پھر کہتے وہاں ایک فور مین ہے اور ایک وہاں کا ٹھیکیدار کنٹریکٹر ہے اور بڑا افسر ہے. تو فور مین مزدور کی بات مانیں گے یا افسر کی بات مانیں گے جو مالک ہے اس جگہ کا؟ میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں, آپ نہیں سمجھے اس بے ایمان نے کیا کہا ہے, میں سمجھاؤں گا تو سمجھ آئے گی. اس نے کہا بلڈنگ بن رہی ہو, مالک کی بات مانو گے یا مزدور کی؟ وہ بے ایمان یہ کہنا چاہتا تھا کہ شریعت کی بلڈنگ بن رہی ہے, اللہ مالک ہے اور نبی نعوذ باللہ مزدور ہے. تو تم کہو گے بھائی مزدور کی تو کوئی نہیں مانتا, اللہ مالک کی مانیں گے تو فوراً کہے گا دیکھو اسی لیے اللہ کی مانو. کیا تم مزدور نبی کی باتیں کر دو؟ جب اس نے یہ کہا نا تو میں اس کی باتیں سمجھا ہوا تھا. ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ٹاپک میں نے حضرت استاد ذی المکرم علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ سے پڑھا. یہ میں انہی کی باتوں اور اسی طرز پہ آپ کے سامنے رکھنے لگا. تو جو ہمارے اکابر کے ساتھ, استادوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ بیٹھا ہو تو اسے طرز آتا ہے. تو میں سمجھ گیا اس کے سوال سے. میں نے کہا مزدور کی بات مانیں گے. یار مزدور کی بات کیوں مانیں گے؟ میں نے کہا میرے پاس دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اگر اللہ نے کہہ دیا, مالک نے کہہ دیا ہو اس مزدور کی مانو تو مزدور کی مانیں گے. کچھ سمجھ آیا. بچے یہ سمجھ لیتے ہیں ایسے فضول ٹائم ضائع ہو رہا. میں نے کہا ایک منٹ صبر. کہتے ہیں یار پتہ نہیں تم کیسی باتیں کرتے ہو, مزدور کی کیوں مانیں گے؟ میں نے کہا اگر مالک نے اجازت دی ہو کہ جو میرا مزدور ہے اس کی بات مانو تو کیوں نہیں مانیں گے؟ کہتے ہیں ایسے نہیں سمجھ آئے گی, بس میں بات شروع کرتا ہوں. میں نے کہا جی کریں. کہتے ہیں اللہ مالک ہے
نبی پاک پر میں ایمان لا تو حضور سچے تھے، اچھے تھے، فلاں، بڑی تعریف کی. تعریف کے بعد کہنے لگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی حدیثیں بہت دیر بعد لکھی گئیں. حدیثیں اتنے عرصے بعد لکھی گئی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بعد میں آیا، امام مسلم بہت بعد میں آئے، 194 ہجری حضور کی گزر گئی تھی، پھر امام بخاری پیدا ہوا، اور فلاں 2 سال حدیثیں درمیان میں کہاں تھی. لہٰذا اس حدیث کے ماننے میں شک ہے، ہم نہیں مانتے. کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، کچھ حدیثیں صحیح ہیں، اب کس کو مانے؟ ایک کام رول گول ہو گیا، وہ کہنے کا کام آپس میں مل گیا، ہم نہیں مانتے. میں نے کہا چاچا آپ نے 2 باتیں کی ہیں، اب میرے بھی 2 جواب سنو. نمبر 1، آپ نے کہا اتنا عرصہ حدیثیں کہاں تھی؟ بے وقوف آدمی، اتنے عرصہ حدیثیں صحابہ نے لکھی، کچھ نے یاد کی، کچھ صحابہ کو یاد تھی، کچھ لکھی ہوئی تھی، بعد میں محدثین آئے، انہوں نے پورے لکھ دیے. اتنی سی بات ہے. اگر اس پہ اعتراض بنتا ہے کہ حضور کے دور میں ساری حدیثیں اکٹھی نہیں لکھی گئی، تو میں نے کہا پتر پھر تو یہ اعتراض قرآن پہ بھی بنتا ہے کہ سارا قرآن حضور کے دور میں اکٹھا 2 گتوں کے اندر نہیں لکھا گیا. یہ بھی تو بات میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے فتاویٰ سے اور ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں مشورے سے اور اجماع سے اور اتفاق سے لکھا گیا، اور تو ہمیں کہتا ہے کہ نہ بابا. میں نے کہا سن 35 ہجری حضرت عثمان کی شہادت ہے، وہ ہے ناشر قرآن جو دنیا میں انہوں نے ایک لغت پہ پھیلایا. تو کوئی پوچھے 35 سال تک قرآن کی ایک لغت نہیں تھی، باقی لغات تھے، تو پھر کیا جواب دو گے؟ کہو گے صحابہ کو یاد تھا، انہوں نے حضور پاک سے پڑھا تھا اس لیے انہوں نے لکھ کے دیا. شک نہیں ہے. میں نے کہا حدیثیں بھی صحابہ کو یاد تھی، انہوں نے حضور سے سنی تھی، اپنے شاگردوں کو بتائی، انہوں نے اپنے شاگردوں سے لکھوا دی. یہ کون سا پرابلم ہے؟ ایک جواب. اور دوسرا جواب، میں نے کہا تم کہتے ہو کہ کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، کچھ صحیح ہیں، لہذا چھوڑ دیں. تو بیٹا قرآن کی کچھ آیتیں منسوخ ہیں اور کچھ ناسخ ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، جس پہ عمل نہیں ہوتا. اللہ کے قرآن کو نکالیں، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 240. رب کریم فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. جزاکم اللہ. اس آیت میں رب نے فرمایا جس کا خامند فوت ہو جائے، بیوی کو چاہیے پورا 1 سال عدت گزارے. کتنی گزارے؟ متاعا الی الحول، پورا سال غیر اخراج، وہاں سے نہیں نکلے گی، بیٹھ رہے گی گھر میں، یہ عدت گزارے گی. تو بتائیں یہ آیت پہ تو پوری کائنات میں کہیں عمل نہیں ہے. قرآن کریم کی اس کے بعد ایک اور آیت اتری جو اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے، یہ آیت نمبر 240 ہے، آیت نمبر 234 ہے. وہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ. نہیں، 4 ماہ 10 دن عدت گزارے. 4 ماہ 10 دن بنتے ہیں 130 دن، اور 1 سال عدت بنتے ہیں 365 دن شمسی کے اور 360 دن قمری کے. تو اب بتاؤ وہ 360 دن گزارے یا 130 دن گزارے؟ تو پوری امت کہتی ہے 130 دن گزارے. کیوں؟ پہلی آیت منسوخ ہے. احترام ضرور کریں گے، ایمان اس پہ لائیں گے، وہ نبی پاک پہ اتری ہے، اللہ کا قرآن ہے، لیکن اسی نبی نے فرمایا وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے. تو پھر بھی قرآن پاک کی ایک آیت منسوخ ہو گئی، ایک ناسخ. اس طرح کئی ہے، میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح کئی ہے. تو میں نے کہا کل کوئی بے ایمان اٹھ کے کہہ دے قرآن کی کچھ آیتیں منسوخ ہیں، کچھ آیتیں ناسخ ہیں، اے بھی کم رول گول ہو گیا. جیسے اس نے کہا تھا یہ بھی کم آپس میں مل گیا ہے، تو لہذا سارے قرآن کا انکار کر دو، یہ عقل مندی ہوگی. اب تو چاچے کے پاس تھوڑے بہت ایسے اس کو چکر آنا شروع ہوئے کہ کم خراب ہے. وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کے طوطے اڑے، طوطے بعد میں اڑتے، پہلے کوے اڑتے ہیں، پھر لالیاں اڑتی ہیں، پھر چڑیاں اڑتی ہیں، پھر طوطے اڑتے ہیں نا. طوطوں کا نمبر اتنا جلدی نہیں آتا. تو میں نے کہا چاچا جی یہ 2 باتیں آپ نے کی، 2 میں نے کی. تو چاچا کہنے لگا بیٹا ایک بات اور کہوں. میں نے کہا جی. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، تو قرآن کی حفاظت ذمہ داری اللہ نے لی ہے. میں نے کہا چاچا ایک بات بتاؤں، یہ جو آیت ہے نا کہ قرآن کی حفاظت ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یہ آیت بھی ہمیں نبی کے واسطے سے ملی ہے. تو جس نبی کے واسطے سے آیت ملی ہے اس نبی کی بات کی حفاظت ذمہ داری اللہ نے لے لی. عجیب بے وقوف دماغ ہے تمہارا. اور دوسری بات، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے. کہتے کہاں؟ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو پرابلم ہے. تمہیں مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا. قرآن کی حفاظت ذمہ داری کہاں لکھی ہے؟ کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کو ہم نے اتارے، ذمہ دار بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. میں نے کہا اسی خدا نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
اے نبی جو ہم نے آپ پر نعمتیں اتاری ہیں آپ ان کو حدیث میں بیان کرتے جائیے. سبحان اللہ. تو اللہ نے قرآن بھی بیان کرنے کو حکم دیا ہے, حدیث بھی بیان کرنے کو حکم دیا ہے, تو ایک کی حفاظت اللہ کرے ایک کو چھوڑ دے, یہ ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر مجھے کہتے ہیں پھر حدیثیں ضعیف کیوں ہو جاتی ہیں؟ میں نے کہا قرآن کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے. آیتیں منسوخ کیوں ہو جاتی ہیں؟ جو جواب تیرا وہ میرا. بھائی وہ تو منسوخ اس لیے ہوئی ہیں کہ اللہ نے منسوخ کی ہیں. میں نے کہا بابا وہ ضعیف اس لیے نہیں ہوئی حدیثیں کہ نبی نے ضعیف دی ہیں, حدیثیں ساری ٹھیک ہیں, ضعیف راوی ہوتا ہے, کوئی راوی غلط ہو تب حدیث ضعیف کہلاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث ضعیف ہے, وہ سند ضعیف ہوتی ہے. بے وقوف آدمی یہ تھوڑا ایک لفظ بولے, آپ نے وہی حال ہے. ایک بندے سے کہا ہاں بھائی یہ پی لو, اس نے کہا کیا ہے بیٹا مجھے دو, مثلا یہ تو پانی ہے یہ مجھے دے, میں کیا ہے استاد جی یہ کشمیری چائے ہے. میں کہوں گا ایک پیالی میں کشمیر کہاں سے آ گیا؟ پوری ایک پیالی میں کہاں کشمیر ہے؟ آزاد کشمیر ہے, مقبوضہ کشمیر ہے, کہاں والا ہے تو دکھا دو. وہ کہیں گے پوری کشمیری چائے میں کشمیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تو وہاں صحت کے معاملات بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا تمہارا یہ حال ہے, آدھے کو صحیح آدھے کو ضعیف مان کے, یہ ایسے نہیں ہوتا. وہ جی پوری ایک بات ہے. اچھا اس طرح میں سمجھاتا. پھر مجھے کہتے ہیں آپ عقل پیش کر رہے ہو, عقلیات پیش کر رہے ہو, آیت پڑھو. میں نے کہا تو بھی تو عقلیات کے ساتھ بے عقلیات پیش کر رہا ہے. تو بھی قرآن کی آیت پڑھ کے حدیث ہے نہ مانو, جرت کر کوئی آیت پڑھ. تو عقل پیش کرے گا, ہم کوئی بے عقل ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا رہتا ہوں اسی کھوتی نو ہاتھ لایا, ہم نے کسی کھوتی کو چھیڑا ہے یار, کہ ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ ہم سمجھائیں. تو جو دلیل کے ساتھ سمجھا خیر ہے, اور ہم سمجھا دیں جی آپ عقل پیش کر رہے ہیں. میں نے کہا چاچا جی عقل پیش کر رہا ہوں, یہ بات دلیل ہے کہ الحمدللہ حدیث ماننے والے صاحب عقل ہیں, تبھی تو کہہ رہے عقل پیش کر رہے ہیں. میں نے کہا ہم صاحب علم بھی ہیں صاحب عقل بھی ہیں. ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے عقل بھی دیا ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھیں علم اور عقل یہ دونوں ملیں گے تو ان کے سمجھانے کے لیے درسگاہ ہوتی ہے, اور اس کو دل میں بٹھانے کے لیے خانقاہ ہوتی ہے. ہم درسگاہ کے بھی قائل ہیں, ہم خانقاہ کے بھی قائل ہیں. ایک شعر ہے نا, افلاک سے کھینچی جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے, توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو درسگاہ میں پڑھا جاتا ہے, خانقاہ میں سمجھا جاتا ہے. میں نے کہا چاچا جی نہ تو کبھی درسگاہ آیا نہ تو کبھی خانقاہ آیا, تو بتا تجھے کیا سمجھ آئے گا؟ پیچھے تو کچھ نہیں سمجھ آئے گا نا. الچٹو من الڈگر بن کے بندہ بیٹھا ہوگا, نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ, تو پھر اس طرح بیٹھ کے باتیں کریں گے. تو یہ میں نے چند باتیں آپ کو سمجھائی ہیں دلائل شروع کرنے سے پہلے تک, تاکہ آپ کا ایک دفعہ دماغ کھل جائے کہ حجیت حدیث پر بات کرنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے, ان کے سوالات کیا ہوتے ہیں اور ہمارے جواب کیا ہوتے ہیں. یہ چند باتیں سمجھ گئے آپ؟ بس اس کا پھر خلاصہ لکھ لینا, ورنہ بھائی عبدالسلام سے ان سے آپ ریکارڈنگ وغیرہ لے لینا. ٹھیک ہے, اب آئیں ذرا دلائل پہ کہ ہمارے پاس حجیت حدیث کے دلائل کیا ہے. میں دلائل بھی لکھواؤں گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی سوال ہوا اسی ٹاپک پر, ٹاپک تو کئی ہوتے ہیں نا, اسی ٹاپک پہ سوال کریں تو چس آتی ہے. میں پرسوں بات کر رہا تھا, اسٹوڈنٹ کنونشن تھا ہمارا, تو وہاں میں نے کہا جی سب کو جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں کالج یونیورسٹی کے سب کو سوالات کی اجازت ہے. تو وہ کہنے لگے حضرت یہاں تو یہ مشکل سوال پوچھیں گے. میں نے کہا اس عنوان پہ جتنی مشکل سوال پوچھیں گے ہم بتائیں گے. ادھر ادھر پوچھنا شروع کر دیں بھئی ارجنٹائن کا اور ترکی کا آپس میں فاصلہ کتنا ہے, وہ تو میرا عنوان ہی نہیں ہے. بھئی جو عنوان ہے وہی دسو نا. تو اس عنوان پہ حجیت حدیث پہ پرویزیت کے لیے آل قرآن کے لیے, یا ان جو ہے نا کیا کہتے ہیں منکرین حدیث کے لیے, آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی حل کریں گے. آؤ سب سے پہلی دلیل لکھ لیں اللہ کے قرآن سے. سورۃ والضحیٰ آیت نمبر 11. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی آپ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نعمتوں کو حدیث میں بیان فرمائیں. فحدث. اور ساتھ یہ حوالہ بھی لکھیں کہ یہ بات صرف میری نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ بات تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے بخاری کی شرح فضل الباری کے مقدمے میں لکھی ہے.
یہ دلیل ہمارے اکابرین نے صحیح بخاری شریف کی شرح فضل الباری کے مقدمے میں لکھی ہے. فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس سے پتہ چلا پیغمبر کو حدیث بیان کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اب آگے چلیں. جب حدیث پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے تو اس حدیث کو ماننا ضروری ہے. اس حدیث کو کیا ہے؟ کوئی پوچھے دلیل تو بہت آسان دلیل، بہت زبردست دلیل، تحویل قبلہ. یہ آپ جھلکی لکھ لیں، پھر اس کی تفصیل میں دیتا ہوں کہ تحویل قبلہ کیا معنی ہے. چینجنگ ڈائریکشن آف آور قبلہ، ہمارے قبلہ کی ڈائریکشن جو چینج ہوئی ہے نماز کے اندر، اسے کہتے ہیں عربی میں تحویل قبلہ. قبلے کا گھوم جانا، قبلے کا ہٹا دینا، قبلے کو تبدیل کر دینا. یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 کی پہلی آیت. اٹھا لیں، میرے خیال میں 142 ہے یا 143 ہے سورۃ بقرہ کی آیت. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. سَيَقُولُ السُّفَهَاء لکھ لیں تو انشاءاللہ یہ واقعہ سمجھ آ جائے گا. اب اس کی میں آپ کو پورا بیک گراؤنڈ سمجھا دیتا ہوں کہ تحویل قبلہ کیا ہے اور اس کے پھر حجیت حدیث کا مسئلہ کیسے نکلتا ہے. اب توجہ رکھنا. ہوا یہ تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے. آقا نامدار نے وہاں پر 17 مہینے تک جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ پاکستانی سائیڈ شمال کی ہے. پاکستانی سائیڈ شمال بنتی ہے، جسے مسجد اقصی بھی کہتے ہیں اور بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور ملک اس زمانے میں اس کو شام کہتے تھے، موجودہ زمانے میں اسے فلسطین کہتے ہیں. ادھر منہ کر کے کیوں پڑھی ہے؟ جب اللہ تعالی نے انبیاء کرام پہلوں کو بھیجا تو ان کا قبلہ بیت اللہ رکھا نہیں، بیت المقدس رکھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. سمجھ آئی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے. جب مدینہ تشریف لے گئے ادھر یہودی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، تو وہ بھی اسی قبلے کو مانتے تھے. تو یہ قبلہ اللہ نے 17 مہینے تک جاری رکھا. اس کے 2 فائدے ہوئے. ایک تو عبادت ہوتی رہی، دوسرا فائدہ یہ تھا کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت ہمارے ساتھ کم ہو گئی کہ وہ کہتے تھے یار قبلہ تو ہمارے والا یوز کرتے ہیں نا، ہمارے والے قبلے کو استعمال کرتے ہیں. تو ان کی دل جوئی ہوئی کہ پتہ نہیں اللہ ان کے دل میں ایمان ڈالے اور یہ اس بہانے سے اسلام کی طرف آ جائے. یہ معاملہ چلتا رہا. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ملت ابراہیمی والے ہیں، دل تو بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتا نا. تو حضور پاک کے دل میں خواہش ہر وقت ابھرتی، ہر وقت، کہ اللہ یہ قبلہ تبدیل ہو جائے. یہ سنیں، سمجھنے والی بات ہے. سینکڑوں صفحات کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ صرف اس کو قصہ قصاولی نہ سمجھیے. میں ہر اینگل سے اس کو جس انداز سے ایڈریس کرنے لگا ہوں مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے کتنی محنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش ابھرنے لگی، اے اللہ قبلہ تبدیل ہو جائے. اور اس خواہش کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. محبوبہ ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھ کے اور آپ کے دل کی خواہش کو بدلتے دیکھا ہے. آپ چاہتے ہیں ادھر قبلہ ہو جائے نا بیت اللہ. یہ اللہ نے صرف یہ بتایا کہ ہم نے آپ کی خواہش کو، آپ کی بات کو دیکھا ہے. لیکن بے فکر رہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ایک وقت آئے گا، یہ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ پڑھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا ہم آپ کو پسندیدہ قبلہ دے دیں گے. لیکن ابھی نہیں دیا، بس تسلی ہو گئی، وعدہ کر لیا گیا، پرامس، عہد، میثاق، پیمان ہو گیا کہ ایسا ہوگا. اب دوسری بات ہے، اب انتظار شروع ہو گیا. اجی کب ہوگا؟ وعدہ تو اللہ نے کر لیا ہوگا. دیکھیں نا، ایک ہونا کہ پتہ نہیں مجھے انعام ملتا ہے یا نہیں ملتا اس امتحان میں، تو جواب آ جائے بھائی آپ کامیاب ہیں، انعام آپ کو دیا جائے گا. اب پہلے سے زیادہ انتظار شروع ہو جاتا ہے، بھائی کدو ملنا ہے تے 10 گنا ہو، کب ملنا ہے؟ مزید تڑپ اللہ کے رسول کی بڑھ گئی. یہ معاملہ یوں چلتا سو چلتا رہا. ایک دن بنو حارثہ یا بنو سلمہ ہے، ان کے محلے میں اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، جس جگہ آج مسجد قبلتین قائم ہے.
آپ میں سے کتنے خوش نصیبوں نے مدینہ طیبہ کی زیارت کی ہے؟ ماشاءاللہ آپ کافی حضرات ہیں. دیکھیں نا یہ جو بیٹھے ہیں نا اب ہاتھ چکے ہوئے نہیں نا تو پوچھ لینی ہے کتنے مسجد تو انہوں 10 دیں گے نا. ٹھیک ہے, وہ مسجد قبلتین ہے اور ادھر آج بھی 2 قبلوں کے نشان موجود ہیں. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے, نماز سے پہلے بھی حکم آ سکتا تھا یا سلام پھیرنے کے بعد بھی حکم آ سکتا تھا. اللہ نے نماز کے درمیان میں حکم دیا. اس سے 2-3 مسئلے حل ہوئے کہ نماز کے دوران نبی خدا سے بات کر سکتا ہے, نماز نہیں ٹوٹتی. ایک مسئلہ اور بھی حل ہوا, وہ کیا ہے کہ وحی الہی حضور پر دوران عبادت بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ اگر پہلے حکم آ جاتا تو صحابہ کو تو پتہ چلتا تو پھر وہ سارے ادھر منہ کر لیتے. نانا صحابہ کا بھی امتحان لو کہ یہ حضور پاک کی کتنی اتباع کرتے ہیں. حضور نماز کے دوران 2 رکعتیں پڑھا چکے, اتحیات پہ بیٹھے ہیں, اگلی 2 رکعت پڑھانے کے لیے اٹھے تو حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, چھوڑیے بیت المقدس, آئیے بیت اللہ کی طرف منہ کیجیے. حضور نے ڈائریکشن چینج کی, جہت تبدیل کی, طرف بدلی, دوران نماز بدلی. حضور پاک نے چلنا شروع کیا ادھر سے, ادھر آ گئے بیت اللہ کی طرف. ادھر جو منہ کیا نا, رسول اللہ کے صحابہ نے یہ نہیں دیکھا حضور نے منہ کیوں کیا, یہ نہیں سوچا, بلکہ یہ دیکھا حضور نے منہ کدھر کیا. جدھر حضور نے کیا ادھر انہوں نے کیا. سبحان اللہ. دوران نماز بھی اطاعت مصطفیٰ میں کمی نہیں لائی. یہ دیکھو اس میں صحابہ کی شان بھی واضح ہو گئی, نبوت کی شان بھی واضح ہو گئی, اللہ نبی کی نماز کے دوران کی باتوں کے معاملات بھی واضح ہو گئے. تو دوران نماز 2 رکعتیں ادھر اور 2 رکعتیں ادھر. مدینہ کی ڈائریکشن وہاں چینج ہے, وہ ایسے اپوزٹ سائز بنتی ہے, بیت المقدس اور بیت اللہ یوں بنتے ہیں. تو اسی لیے ادھر سے ادھر آئے حضور. پاکستان میں زمین کا پھیر ایسا ہے کہ یہاں ڈائریکشن وہ نہیں ہے, تو ادھر شمال اور مغرب کا فرق ہے. ادھر ولاکن شرقو وغربو کا مسئلہ ہے, ادھر شمالاً جنوباً ہے, ادھر کا مغرب جنوباً ہے, ادھر کا بیت المقدس شمالاً ادھر ہے. تو بالکل ایسے ہے. تو حضور پاک صف کو چیر کے ادھر آ گئے تھے, یوں سائڈ نہیں چینج کی. یہ میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ یوں سائڈ چینج کی, ورنہ ادھر معاملہ کچھ اور ہے. تو حضور پاک نے نماز میں سائڈ تبدیل کی. سنیں حجیت حدیث سنانے لگا ہوں. اگر میں یہ آیت ایسے پڑھ دیتا نا اور یہ پورا بیک گراؤنڈ نہ بتاتا, آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی. یہ تبھی پورا واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. جب نماز کا سلام پھرا, صحابہ کرام تو خوش ہو گئے اور اعلانات کرا دیے, اور ہر صحابی دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں, ماشاءاللہ ہم بنو اسماعیل ہیں, ہمیں بنو اسماعیل والا قبلہ بیت اللہ مل گیا. اور بیت اللہ تو بیت المقدس سے زیادہ افضل ہے کہ ادھر ایک نماز کا کتنا ثواب ہے, 50,000, اور بیت اللہ شریف میں کتنا ہے, 1,00,000. یار اللہ آپ سب کو لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. کعبہ شریف میں 1 نماز 1,00,000 نماز کے بعد, 1,00,000 نماز. میرا تو تجربہ ہے, آپ لوگ اپنی بات سمجھتے ہیں, ٹک ٹکی لگا کے بیت اللہ کو مسلسل نہیں دیکھا جا سکتا. حقیقت میں اتنے جلال الہی کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے, آپ کی آنکھ میں یہ آنسو آ جائے گا یا آنکھ جھپک پڑے گی. اتنا تجلیات انوارات الہیہ کا نزول. کہتے ہیں کعبہ شریف میں روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کس لیے؟ ڈسٹریبیوٹ ہونے کے لیے, تقسیم ہونے کے لیے. کن پر؟ 60 صرف ان لوگوں کے لیے جو طواف کرتے ہیں, پیچھے بچ گئی 60. 40 ان لوگوں کے لیے ہیں جو کعبہ شریف میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, کوئی اللہ اللہ کرتے ہیں. 40 کتنی ہو گئی؟ 100. اور 20 ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہیں, چاہے دور سے کیوں نہ. تو فرمایا طواف بھی کر لو, نماز اور ذکر بھی کر لو, تلاوت بھی کر لو, اور پھر دیکھ بھی لو تو 120 کی 120 مل جاتی. دوسرا, کعبہ شریف کے کونے تو 4 ہیں. حجر اسود والا کونا, رکن یمانی والا کونا, رکن شامی والا کونا, رکن عراقی والا کونا. رکن یمانی, رکن عراقی, رکن شامی, حجر اسود, یہ 4 کونے ہیں. اب یہ 4 کونے جو ہیں, اس کے معاملات میں صرف میں 2 کونوں کی بات کرتا ہوں.
रुकन यमानी इधर है और रुकन हजर अस्वद इधर है, यानी यमानी से होकर आप हजर अस्वद पे आते हैं, हजर अस्वद से जाके फिर यमानी से होकर फिर इधर आते हैं। 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी है, वो रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद के दरमियान बैठे हैं एक ही काम के वास्ते। क्या काम है? कि जो मुसलमान इधर की साइड को क्रॉस करे और ये दुआ पढ़े, सुने दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। एक दुआ, एक रिवायत ये, एक में नहीं, ये नहीं है, ये है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। ये दुआ है सारी। मैं पहली दुआ पे भूल गया, वो नहीं थी, ये दुआ थी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वाली। ये जो मुसलमान दुआ के लफ्ज़ ज़ुबान से कहे ना, अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों को कह रखा है तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने कहने आमीन, अल्लाह इस दुआ को कबूल कर ले। यकीन माने जब इस जगह से बंदा गुजरता है और इस सोच के साथ गुजरे ना कि 70,000 फरिश्ते मेरी दुआ पे आमीन कहेंगे, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते। ये है बैतुल्ला, 1,00,000 नमाज का सवाब। तो इस तरफ मुंह वाली जो बात फैली मदीना में, तो जो लोग थे यहूदी और ईसाई, कल तक तो मुसलमान खुश थे भाई इनके किबले की तरफ मुंह है, चलो इधर आएंगे। अब उन्होंने मुंह हमारी तरफ क्या करना था, मुंह तो पहले फेर दिया। तो कुछ ऐसे बेईमानीन भी थे जिन्होंने एतराज़ात शुरू कर दिए। ये कोई बात है यार, कभी इधर मुंह कभी इधर मुंह, एक तरफ मुंह करके नहीं ठहरते। तुम्हारी इबादतों में तब्दीलियां आ रही हैं, तुम्हारी इबादतें बदल रही हैं, तुम्हारी इबादत की डायरेक्शन एक तरफ नहीं ठहर सकती। इस तरह की बातें शुरू हो गई। रब करीम ने आयत उतारी, फरमाया सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नास, परेशान ना होना लोगो, बेवकूफ़ लोग एतराज़ करेंगे। सयक़ूलो कहेंगे, सुफ़हा सफ़ीयुन की जमा प्लूरल है, इसका सिंगुलर और वाहिद होता है सफ़ीयुन, बेवकूफ़, स्टूपिड पर्सन, मजनून, यमलात कमला बंदा। ठीक है, तो रब ने फरमाया जो बेवकूफ़ अकल से पैदल होगा ना, अपर चैम्बर जिसका खाली होगा। मिसाल तो बहुत अच्छी है कि वो कौन होगा, लेकिन तफसीर में चल रहा हूँ इसलिए नाम नहीं लेता। आप समझ गए हैं कि मौजूदा दौर में जिनका अपर चैम्बर खाली है वो कौन होते हैं। ठीक है, वो इस ज़माने का, पुराने ज़माने का यूथिया ही होगा ना, और कौन होगा। तो जिसका दिमाग फारग होगा ना, फरमाया वो कहेगा मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, क्या हो गया इनको, ये अपने किबले को तब्दील कर रहे हैं, पहले इधर थे अब इधर है। ये बेवकूफ़ कहेगा, कुरान ने बेवकूफ़ का लफ्ज़ बोला, ये कहेगा। तुमने परेशान नहीं होना, बल्कि क्या कहना है, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, कह देना मशरक़ भी अल्लाह का, मग़रिब भी अल्लाह का। और अब जहाँ कहेगा मुँह कर लेंगे, तुम्हारा केड़ा काम है, ये कह देना। अब इस वाक़े को लो हुज्जियत हदीस पे, ये वाक़या कैसे फिट होता है, तवज्जो रखना। कुरान करीम ने 2 किबलों का जिक्र किया, गौर से सुनना बात, वरना मसला आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा। कुरान करीम ने 2 किबलों की बात की है, बैतुल्ला और बैतुल मुक़द्दस। तो बैतुल्ला की तरफ मुँह करो, इसके लिए तो कुरान में आयत मौजूद है, फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम। बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करो, इसकी आयत पूरे कुरान में नहीं है। सुने सुने हुज्जियत हदीस की दलील। बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह किया था ना हुजूर ने और सहाबा ने 17 महीने तक, उसकी आयत ही नहीं है सिरे से पूरे कुरान में। लेकिन रब ने फरमाया वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, जिस पर पहले तुमने मुँह किया था उसका हुक्म हमने दिया है। ये अल्लाह फरमाते हैं, दूसरा पारा पहला सफ़ा आयत नंबर 143 सूरतुल बकरा। फरमाया पहले तरफ मुँह किया था उसका हुक्म भी हमने दिया, बैतुल्ला की तरफ मुँह किया इसका हुक्म भी हमने दिया। सवाल है लाहौर के गयूरो, दूसरा हुक्म तो कुरान में मिलता है कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करो, पहला हुक्म पूरे कुरान में नहीं है। तो रब क्यों कहता है वो हुक्म हमने दिया है, वमा जअलनल क़िबलतल्लती, हमने बनाया। तो अल्लाह ने बनाया होता तो कुरान में होता। अलहमद की अलिफ से व नास की सीन तक पूरे कुरान में ये आयत नहीं है कि आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करो। तो जब नहीं है तो फिर रब ने क्यों फरमाया हुक्म हमने दिया। अल्लाह ने दिया होता तो कुरान में होता, तो कुरान में जो नहीं है। फिर अब इसके 2 जवाब हैं, एक जवाब है काफिर की ज़बान का, एक जवाब है मुसलमान की ज़बान का।
کافر کی زبان یہ ہے کہ قرآن بدل دیا گیا ہے، صحابہ نے آیتیں نکال دی ہیں، اہل بیت نے قرآن تبدیل کیا ہے، لہذا قرآن نہ مانو۔ یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ اسلامیانہ سوچ نہیں ہے۔ مسلمان کا کیا جواب ہے؟ سنو، مسلمان کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا نا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، تحویل قبلہ کا حکم ہم نے دیا، پہلے والا بھی ہم، دوسرے والا بھی ہم تبدیل کر رہے ہیں، تو دوسرا حکم تو موجود ہے لیکن پہلا حکم حضور کی حدیث میں ہے۔ دوسرا حکم تو موجود ہے، پہلا حکم کہاں ہے؟ اور واقعی حدیث میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث کو اتنی اہمیت دی ہے، نبوت کی بات کو اتنی ویلیو دی ہے، حضور کی حدیث کو اتنی حجیت سے نوازا ہے کہ حضور کی بات کو اللہ نے اپنی بات قرار دیا ہے۔ حضور کی بات کو اللہ نے، یہ پورے گفتگو کا خلاصہ ہے، یہ پوری لسی کا مکھن نکل رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی بات کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا جمع متکلم کا صیغہ ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، ہم نے اتارا۔ تو حضور کی بات کو جب اللہ اپنی بات کہہ دے، اس سے بڑی حجیت حدیث کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ کتنی دلائل ہو گئے؟ 2۔ آؤ تیسری دلیل، نبوت کے فرمان حجیت حدیث پر تیسری دلیل کہ نبی کی بات ماننا لازمی ضروری۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 28 سورت کا پہلا رکوع۔ سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 7 سورت کا پہلا رکوع۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جس چیز کا حکم دے اس کو لے لو، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کہتا ہے نبی جس چیز کا حکم دے اس کو لے لو، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ اب جو منکرین حدیث ہے نا، وہ اس ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی جو دے اسے لے لو، اس کا معنی حضور نے قرآن دیا ہے لے لو۔ ہم کہتے ہیں چلو اتنے تک تو تمہارا جھوٹ چل گیا، جو اگلا لفظ ہے نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ، تو نبی نے کس چیز سے روکا ہے؟ وہ ساری حدیثیں ہیں، وہ بھی مانو۔ یوں نہیں ہو سکتا آدھی بات تمہارے حق میں آدھی ہمارے حق میں، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، یوں نہیں ہو سکتا۔ اتنے بےمان ہیں یہ غیر جو وہ ہیں کیا نام ہے منکرین حدیث اہل قرآن، ایسے عجیب لوگ ہیں ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی آیت پہ منکر حدیث نے مجھے جواب دیا، ما آتاکم الرسول فخذوا، نبی جو دے اسے لے لو، یعنی قرآن دے اور لے لو، قرآن لے لیا، اس میں حدیث کہاں ہے؟ ایک دفعہ تو مجھے شوق لگا کہ یار یہ کیسے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ یار کوئی بندہ آپ کو منہ پہ کہہ دے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہے گا بندہ؟ جوتی اٹھائے گا اور اس کے منہ کو سیدھا کر دے گا، اور کیا کہے گا؟ یا تو چلو اس کو بھوک لگی ہوئی، کہتے ہیں ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی تھی، کسی نے پوچھا 3 اور 2 کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 5 روٹیاں۔ بھوک لگی، یا تو بھوکا بیٹھے ہوئے شودا پھر تو گل ہو رہے نا، لیکن ایک بندہ سنجیدہ ہو کر یہ بات بولے تو بابا ما آتاکم الرسول فخذوہ قرآن بھی ہے، حضور کا فرمان بھی ہے، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جس سے منع کرو اسے رک جاؤ، یہ تو پوری کی پوری حدیث ہے۔ تو یہ نبوت کی بات کی دلیل کے طور پہ یہ قرآن کریم تیسرے مقام کی دلیل دے رہا ہے کہ اللہ کے قرآن کو مانو، نبی کے فرمان کو مانو۔ اور نبوت کے فرمان کو ماننے پر یہاں مزید وضاحت کر دوں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ نکرہ ہے، عام ہے، خاص اور معرفہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ معرفہ کیا کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن۔ یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے، اور نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، یعنی سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو وما آتاکم الرسول فخذوہ کا معنی ہے نبی جو چیز دے، چاہے وہ قرآن دے چاہے اپنا فرمان دے، جو دے اس کو لے لو، یہ نکرہ ہے۔ اور تیسری وضاحت اس پر، صحابہ کرام میں تمام صحابہ میں بڑا صحابی جو حضور پاک کے دور میں بھی مفتی کہلاتا تھا، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، افقہ الصحابہ۔ حضور پاک نے فرمایا تھا استقرأوا القرآن من 4، جن 4 خوش نصیبوں کو میں تمہیں قرآن پڑھانے کے لیے مقرر کر رہا ہوں ان میں پہلا عبداللہ ابن مسعود ہے۔
اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور مناظرہ ہے حضرت امام اوزاعی سے. جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام امام ابو حنیفہ لیا تو فرمایا عبداللہ کون ہے؟ کہ عبداللہ فعبداللہ عبداللہ عبداللہ. تو عبداللہ بن مسعود وہ ہے. میں یہاں رک کے چھوٹی سی ایک بات حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. ان کا نام ہے صاحب السوادۃ والنعلین والسواق. صاحب الوسادہ. صاحب الوسادہ کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس تکیہ ہو. کیوں؟ یہ تکیہ کا کاروبار کرتے تھے. صاحب النعلین کا معنی ہے جس کے پاس جوتیاں ہوں. کیا ان کا کوئی چپل اسٹور تھا؟ صاحب الوساق کا معنی صاحب السواق کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس مسواک ہو. کیا ان کے مسواک کی دکان تھی؟ جی نہیں. حضور کا تکیہ، حضور کی جوتیاں، حضور پاک کے مسواک اٹھا کر ہر وقت ساتھ چلا کرتے تھے. کیا مطلب؟ مسواک کا معنی وضو بھی اسی کے ذمے. صاحب النعلین کا معنی حضور آئیں حضور جائیں، جوتیاں بھی اسی کے ذمے. اور صاحب الوسادہ پیغمبر علیہ السلام کے یہ سرانہ بالغ. ہاں، اس کا کیا معنی؟ یہ پیغمبر کے سرانے کو سنبھالنے کا کام بھی عبداللہ کے ذمے. یعنی پیغمبر کہیں سوئیں، کہیں بیٹھیں، کہیں آئیں، کہیں جائیں، کہیں استراحت فرمائیں، ٹیک لگائیں، راحت فرمائیں، تو عبداللہ بن مسعود ادھر کا بھی خادم ہے. یہ وہ بندہ ہے حضور پاک کے تمام نشست و برخاست کو جانتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بود و باش کو جانتا ہے، لیل و نہار کو جانتا ہے، شب و روز کو جانتا ہے، پیغمبر کے حالت جنگ حالت امن کو جانتا ہے. یہ عبداللہ بن مسعود ہے، کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے. ان کے پاس ایک خاتون آئی، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. وہ کہنے لگی فلاں عورت نہیں ہے، وہ اپنے بھووں کے بال کٹوا کے اللہ کی تخلیق کو توڑ رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے. حدیث پڑھی اور پھر فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ کی لعنت ہے، اور یہ لعنت قرآن میں ہے. تو وہ خاتون عالمہ تھی. اس نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے آپ بڑے رتبے والے ہیں لیکن ادھر آپ بھول گئے ہیں. کہا کیا؟ کہا پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بھویں کٹوانے والی عورت پہ اللہ نے لعنت کی ہے. میں نے تو قرآن میں نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا تو دکھا دے. تو اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہی آیت پڑھی. فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات. یہ اپنے چہرے کے بال گودنے گدوانیاں والیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا. اور قرآن میں کہا ہے؟ قرآن میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی دے دے اسے لے لو، نبی روکے اس سے رک جاؤ. كَيْفَ أَلْعَنُ عَلَى مَنْ لَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایسی شخصیت پہ لعنت کیوں نہ کروں جس پر لعنت اللہ کے رسول نے کی ہے. وہ فی کتاب اللہ، اور وہ قرآن کریم کی گواہی ہے. تو عبداللہ بن مسعود جیسے بندے کو عربی نہیں آتی، عبداللہ ابن مسعود جیسے کو دلائل نہیں آتے، عبداللہ ابن مسعود کو نہیں پتا کہ اس سے مراد صرف قرآن ہے حدیث نہیں ہے. وہ تو اس کو حدیث کے اوپر بھی فٹ کر رہا ہے، قرآن پر بھی فٹ کر رہا. تو اسی لیے یہ تیسری وضاحت تھی کہ جو کہے وما آتاکم الرسول فخذوہ جو ہے یہ صرف اور صرف وہ ہے کیا نام ہے اس چیز ہے قرآن کے لیے. جی نہیں، قرآن کے لیے بھی حضور کے فرمان کے لیے بھی. ٹھیک ہو گیا؟ 3 دلیلیں بہت ہیں یا آگے چلوں؟ آگے تو چلتا ہوں. قرآن کی 3 دلیلیں بہت ہیں، چوتھی ہو. میں چاہ رہا تھا 3 دلیلیں قرآن سے، 3 حضور کے فرمان سے، ورنہ پرابلم نہیں ہے. میں تو انشاءاللہ حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن رحمہ اللہ، ہمارے استاد جی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے دنیا آخرت میں، ان کی کتاب ہے آثار الحدیث، وہ آپ ضرور خریدیں. اسی عنوان پہ 2 جلدوں میں ہے آثار الحدیث. کیا نام ہے؟ یہ اپنے پاس نام اپنے دماغ میں لکھ لو. آثار الحدیث، علامہ خالد محمود PhD لندن رحمہ اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو کتاب ہے نا علامہ صاحب کی آثار الحدیث، میں اس پر اپنی رائے کیا دوں. میں رائے پیش کرنے لگا ہوں مورخ اسلام، شہید ناموس صحابہ، حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کی. علامہ فاروقی ضیاء الرحمن کا تو نام ہی کافی ہے نا. اس کی تاریخ دانی اور اس کی سیرت دانی پہ وہ صرف خطیب نہیں ہے، اس کی بات کو سننے والا خطیب گر ہو جایا کرتا ہے. وہ فرماتے تھے جب میں نے علامہ ڈاکٹر خالد محمود PhD لندن کے آثار الحدیث نامی کتاب کو پڑھا نا، تو کہتے ہیں میں رب کی
वहदानियत को गवाह बना के कहता हूँ, बड़ी बड़ी इल्म हदीस पे लिखी जाने वाली लाइब्रेरियाँ एक तरफ, अल्लामा की ये किताब एक तरफ फिर भी भारी है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात। ये अल्लामा साहब की किताब को अपने पास रखें और इसको घोल के पी लें। मैंने इसके रात नोट्स भाई बिलाल तक भिजवाए थे, उन्होंने माशाल्लाह पूरे को प्रिंट करवाया। मैं अभी एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक उस पूरे को देख के आया हूँ। उस एक उसके चैप्टर में एक वहाँ 40 किस्म के अनावीन मौजूद है। एक चैप्टर में 12 दलीलें सिर्फ उन्होंने अल्लाह के कुरान से लिखी हैं, हुज्जियत हदीस पे 12 दलीलें। तो मैंने आपको तो अभी 3 लिखवाई हैं, ठीक है। तो ये 3 अल्लाह के कुरान की हैं, ये अपने पास रख लें। अब मैं हुजूर के फरमान पे आता हूँ, 3 हदीसें बतौर फरमान भी लिख लें, तवज्जो रखना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की हुज्जियत हुजूर की हदीस की ज़बान में कहाँ है? नंबर 1, पहली हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस तिरमिज़ी में भी है, इब्न माजा में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, बाकी सियासत्ता की कुतुब में भी है। सियासत्ता में क्या है? हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। ज़ैद बिन साबित रज़ी, वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या ज़बरदस्त अल्फाज हैं यार हदीस के। फरमाया नज़्ज़रल्लाहु मुमरान समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअ। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह मेरे उस खुश नसीब उम्मती का चेहरा तरोताज़ा रख, उसकी ज़िंदगी खुशगवार रख, उसके लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल को बेहतरीन माजबीन दिल नशीन हसीन रख। किसको? समिअ मिन्ना हदीसन, जो मेरी हदीस सुने, फ़हफ़िज़हा उसको याद करे, फ़अौहा उसको मजबूत करे, व अद्दाहा कमा समिअ और आगे वैसे ही सुना दे, वैसे ही बता दे, वैसे ही पहुंचा दे जैसे हदीस उसने सुनी है। तो हुज़ूर पाक तो हदीस याद करने वाले के चेहरे की खूबसूरती की दुआएं मांग रहे हैं, ज़िंदगी के खुशगवार बनाने की दुआएं मांग रहे हैं। अगर पैगंबर की हदीस की अहमियत नहीं है, हुज्जियत नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वैल्यू नहीं है, हैसियत नहीं है, तो हुज़ूर पाक ने अपनी हदीस के याद करने की तरगीब क्यों दी है? तो ये बुद्धू कौम है, दुनिया में अक्ल से पैदल लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, सफ़हा लोग हैं, जो पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुनकर हैं कि हम हुज्जियत हदीस नहीं मानते। दूसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस, ये हदीस है सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 2 किताबुल इल्म बाब किताबतिल इल्म। ठीक हो गया? इसमें रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस, हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, बाप भी साहबी बेटा भी साहबी। इन्होंने हुज्जियत हदीस पे जो हदीस सुनाई है ना, मैं अभी आपको सुनाता हूँ, यकीन मानिए दिल के आखिरी कोने तक दिल में ठंड पड़ जाती है हुज़ूर पाक के इन रूहानी अल्फाज को सुन के। ये कौन सहाबी हैं? पहले मैं थोड़ी सी इस सहाबी की वजाहत देता हूँ कि ये कौन है, और फिर इसकी हदीस हुज्जियत पे बात करूँगा। ये है हज़रत अमर इब्न आस के बेटे अब्दुल्ला, फ़कीर दुर्वेश सहाबी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे रोज़ाना रोज़ा रखने की इजाज़त दे दें। अब्बा ने शिकायत की थी कि मेरा बेटा रोज़ाना रोज़ा रखते हैं, इसको मना करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला रोज़ाना ना रखो। कह रसूल मुझ में ताकत है, कहा फिर भी ना रखो। कहा ठीक हो गया। दूसरे दिन रख लो। कहा जी दूसरे दिन भी ना रखो। कह रसूल इसमें की ताकत है, कहा दूसरे दिन। तीसरे दिन पे अल्लाह के रसूल ने इनको राज़ी किया। पूरी ज़िंदगी यूँ करते रहे और सारी ज़िंदगी अपने वालिद के साथ गुजारी। कोई कहता क्यों? कहा मुझे मेरे नबी ने फरमाया था अपने बाप की तायद करना। ये अब्दुल्ला है और इनके वालिद अमर इब्न आस कौन है? आओ ये हदीस सुन लो, क्या ज़बरदस्त बात है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मदीना में बैठे हैं, सहाबा कराम की 3 जंगें हो चुकी थी काफरों से, मक्का वालों से। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी काफिर थे, मुसलमान नहीं थे। दिल में ख्याल आया ओए कब तक बुतों को पूजता रहेगा,
कब तक बुतों के सामने सजदा रेज होता रहेगा? इन बुतों से कख भी नहीं होना। तौबा कर, माफ़ी मांग, हुजूर पाक के पास चला जा, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरा कलमा पढ़ा वो डायरेक्ट जन्नत जाएगा। तो कहा अपनी अगली ज़िंदगी खालिद दुरुस्त कर। ये ख़ुद को समझाया हज़रत खालिद बिन वलीद ने और चल पड़े मक्का से। निकलने लगे, शहर से अभी निकले थे कि हज़रत अमर इब्न आस बैठे थे। ये अज़हनुल अरब आदमी है, अरब का ज़हीन आदमी। जब मक्का वाले किसी बादशाह के पास डेलीगेशन भेजते ना, वफद, इनको बड़ा बनाते। शाह नजाशी के पास उसैह अमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका नाम है वो ताबी है, उनके पास इन्हीं को भेजा था। अमर इब्न आस बैठे थे, ज़हीन बंदे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा बहादुर तो कोई होगा, इन्हें जाते हुए यूँ हज़रत अमर को कहा, अमर भाई। कहा जी। कहा मैं तो जा रहा हूँ मदीना। इनको शौक लगा, ये भी मुसलमान नहीं थे। क्यों? मैंने कहा अमर, ज़िंदगी बर्बाद कर डाली हमने, अब जो छोटी मोटी ज़िंदगी के अय्याम बच गए, जाएं और माफ़ी मांगें, अल्लाह के बन जाएं। कब तक बुतों को पूछते रहेंगे? ये भूत अपने ऊपर से मक्खी हटा सकते है और तू और मैं इसे खुदा मान रहे। अमर भाई मेरी बात मानते तो तू भी मेरे साथ चल। हज़रत अमर इब्न आस के ऊपर ये बात इतनी घर कर गई, उन्होंने कहा जी मैं भी चलता हूँ। उन्होंने तैयारी की, चादर कंधे पे, चल मेरा भाई। ये मक्का के शहर से निकले। जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने आरश से फर्श पर भेजा। हुज़ूर पाक के पास आए, या रसूल अल्लाह, नाम नहीं बताया, फरमाया मक्का की ज़मीन ने अपने जिगर के 2 टुकड़े आपकी तरफ भेज दिए। मक्का की ज़मीन। हुज़ूर पाक ने सहाबा को बताया मक्का के कोई 2 अहम आदमी आ रहे हैं, और जिगर के टुकड़े का माना है उन जैसी शख्सियत वहाँ कोई नहीं है, और हमारे पास भेज दिए का माना यह है कि वो मुसलमान बनने आ रहे हैं। सहाबा इंतज़ार में। हज़रत अमर इब्न आस और हज़रत खालिद बिन वलीद पहुँचे, इस्तकबाल किया गया, बिठाया गया, पूछा गया कि या रसूलल्लाह बस हो गई हमारी, हम नहीं चल सकते काफराना ज़िंदगी में, बुतों के सामने सज्जे नहीं होते। ये हमें गोया कि फुद्दू लगाया गया था, हमारी गलत तरबियत कराई गई थी कि ये तुम्हारे खुदा हैं, कुछ नहीं है इनमें। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा या रसूलल्लाह आप हाथ बढ़ाइए, मेरे हाथ थाम लीजिए, मुझे अपने दामन रहमत में जगह दीजिए, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हाथ आगे किए, हुज़ूर पाक ने हाथ थामे, कलमा पढ़वाया और बैत करके मुशर्रफ बा इस्लाम साहबी बन गए। अब सुने सुने बारी आई हज़रत अमर इब्न आस की। ज़हीन तो थे ना, क्या ज़हानत ने इस्लाम के लिए काम किया। कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं भी हाथ बढ़ाऊँ? कहाँ? हुजूर ने हाथ बढ़ाए तो अमर ने भी हाथ बढ़ाए। सुने सुने, जब यूँ हाथ हुजूर, बेटा ये हाथ बढ़ाओ, और ये हाथ दोनों हुजूर ने बढ़ाए हैं, हज़रत अमर इब्न आस ने बढ़ाए। जब देखा ना हुजूर पाक ने हाथ उठाए हुए हैं, इधर देखो, फ़क़बज़्तु तो यदैया, कहते इनने हाथ पीछे कर लिया, यूँ हाथ रखे थे पीछे कर लिया। हुजूर पाक ने पूछा मालक या अमर, क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह अना अश्तरित, एक वादा कर ले मेरे साथ। कहा क्या वादा? कहा बड़े गुनाह किए हैं, बड़ी गलतियाँ की हैं। आपके हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु जब हज़रत नजाशी के पास आए थे तो मैं गया था मक्का के काफरों की तरफ से नुमाइंदा बन के मुखालफत के लिए। मैंने जंगें भी लड़ी हैं, मैंने आपकी मुखालफत भी की है। मुझे नहीं लगता कि मैं बख्शा जाऊँगा, मेरी दुनिया तो ख़राब हो जाएगी, मेरी आखिरत की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाए। हुज़ूर पाक ने फरमाया अमर अल इस्लाम यहदिम मा कान क़बला, 100 साल का काफिर भी कलमा पढ़ ले इस्लाम की वजह से उसको भी जन्नत मिल जाती है। अमर तेरी उम्र तो 100 साल भी नहीं है, तू कैसे कह रहा? समझाने के लिए मफ़हूम अर्ज़ किए। तो हुज़ूर पाक को ये अर्ज़ करने लगे या रसूल अच्छा अल्लाह सारे गुनाह माफ़ करेगा? फरमाया जी हाँ, तेरी आखिरत की ज़िंदगी संवर जाएगी। तो कहा अच्छा फिर वादा है। अंदाज़ा लगा हुज़ूर ने हाथ उठाए हुए, इन्हें हाथ पीछे रखे। कहा एक वादा कर लें। कहा क्या? कहा कल क़यामत में अल्लाह से जन्नत लेकर आप मुझे देंगे। मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं इस्लाम में आता हूँ, लेकिन वादा आप करेंगे, मुझे आपने अल्लाह से जन्नत लेकर देनी है। करते हैं वादा? हुज़ूर ने फरमाया जी बिल्कुल मैं वादा करता हूँ, आओ कलमा पढ़। इनने हाथ बढ़ाया, इनने भी कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, सहाबी बन गए। ये है इस हदीस पाक का रावी जो हुज्जियत हदीस पर बताने लगा हूँ। इसके दिल में पैगम्बर की हदीस की कितनी अहमियत होगी, जिसने इस तरह वादे वईद नबी से किए हैं, जिसका मुआहदा नबी पाक से टेबल हुआ है। इससे बड़ी बात और क्या करेंगे? वो फरमाते हैं मेरा बेटा अब्दुल्ला, वो बता रहे, कहते हैं कुल्ल शैइन अस्माउहु
अक्तुबुहु, हुजूर जो हदीस फरमाते मैं लिख लेता। कहाँ है वो दुनिया जो कहती है हुजूर की हदीसें नहीं लिखी जाती थी? उन बेवकूफ़ अंधों को ये हदीस देखनी चाहिए। सुनन नबी दाऊद जिल्द नंबर 2 किताबुल इल्म बाब किताबतुल इल्म, फरमाया जो हुजूर हदीस सुनाते मैं लिख लेता, जो फरमाते सब कुछ लिख लेता। अब सुनो क्या हुआ, फनहतनी कुरैश, कुरैश के अजिल्ला लोगों ने मुझे, अजिल्ला बड़े बड़े सहाबा ने कहा, अतक्तुबु कुल्ला शै, हर चीज़ लिखी जा रहा है? मैंने कहा जी हाँ। कहा ना लिख, हर चीज़ है ना लिख। मैंने कहा क्यों? तो वो सहाबा कहने लगे हुजूर पाक कभी गुस्से में होते हैं, कभी नरमी में होते हैं, कभी प्यार में होते हैं, कभी मजाह फरमाते हैं, तू हर बात लिख के बैठा हुआ है, गुस्से वाली भी, प्यार वाली भी, अमन वाली भी, जंग वाली, हर ना लिख, सिर्फ मसले लिखे कर। कहते मुझे बात उनकी बात मेरे दिल को तो लगी, लेकिन गम भी हुआ। फनहतनी कुरैश फअमसक्तु अनिल किताब, मैं लिखना छोड़ दिया। फ़ज़ुकिर ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात हुजूर के दरबार तक आ गई कि अब्दुल्ला अमर इब्न आस का बेटा लिखा करता था, जो हदीस होती लिखता था। इसे रोक दिया गया। क्यों रोका? कैसे रोका कि आप कभी गुस्सा करते हैं, कभी प्यार की बात फरमाते हैं, कभी बतौर फितरत आप मजाह फरमाते हैं, कभी अमन की कभी जंग की, हर बात ये लिख रहा था। तो इसे रोक दिया गया कि सिर्फ हदीसें लिखी कर, वो जो मसले वाली हों, मसाइल वाली हों, बस हर बात में लिख ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने आए, फरमाया अब्दुल्ला ये उंगली देखी है? कहा या रसूलल्लाह आपकी उंगली मैंने देख ली है। फरमाया इस उंगली को उठाया, फ़अउमा बिअस्बाई इला फ़ी, अपने मुंह के साथ हुजूर ने लगाई। इस मौके पे हदीस बयान करते वक्त मुंह के साथ उंगली लगाना भी सुन्नत है। मैंने तभी लगा के कहा, यूँ मुंह के साथ हुजूर पाक ने उंगली इशारा फरमाया और फरमाया अब्दुल्ला उक्तुब, उसी तरह दोबारा लिखना शुरू कर दे। फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में तुम्हारे नबी की जान है, मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, अल्लाह का इस ज़बान पे पैरा है, गुस्से में बोलूँ या प्यार में बोलूँ, मज़ाक में बोलूँ या मसाइल में बोलूँ, हकीकत ये ज़बान बोलेगी। अब बताएं, नबी पाक गुस्से में भी बात करे तब भी हुज्जियत है, प्यार में करें तब भी अथॉरिटी है। ये कोई बात हुई कि नबी की हदीस की अहमियत कोई नहीं है? हुजूर ने जब भी मज़ाह फरमाया है ना, तब भी सच में मज़ाह किया। बूढ़ी औरत आई ना कि मैं जन्नत जाऊँ दुआ करो, कहा बूढ़ी तो जन्नत नहीं जाएगी। वो रोने लगी, फरमाया अम्मा परेशान ना हो, बूढ़ा जवान हो के जन्नत जाएगा, बूढ़ी जवान हो के जन्नत जाएगी। तो बात तो ठीक हो गया ना। एक और शख्स आया, उसने कहा रसूलल्लाह पूरे घर का सामान छोटा छोटा था, दूसरे घर में मुंतकिल कर दिया, घर बेच रहा हूँ, अब बड़ा बड़ा सामान रहता है, मेरी कमर नहीं उठा सकती, मुझे ऊँट दे दे, मैं उस पर ला दूँ सामान और दूसरे घर में पहुँचा दूँ। ऊँट ठहरा भी है साथ। हुज़ूर पाक ने फरमाया नहीं, मैं तो तुम्हें ऊँट का बच्चा दूंगा। मैंने कहा या रसूलल्लाह ऊँट का बच्चा इतना बड़ा सामान नहीं उठा पाएगा, शायद आप मेरी बात नहीं समझे, मुझे बड़ा मोटा ताज़ा तगड़ा ऊँट चाहिए जो सामान उठा के दूसरी जगह मुंतकिल। अरे नहीं, मैं तो तुम्हें ऊँट का बच्चा दूंगा। कहने लगा अच्छा ठीक है या रसूलल्लाह, पता नहीं आप नहीं देना चाहते, बस आप जैसे फरमाएं। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह के बंदे ले जाइए ऊँट, ये ऊँट भी तो किसी ऊँट का बच्चा ही है, ये ऊँट का बच्चा है, कोई बिल्ले का बच्चा तो नहीं है, ऊँट का बच्चा है ना। तो देखो मज़ाक भी फरमाया और सच फरमाया। तो नबूवत की बात की हुज्जियत है। कितनी हदीसें हो गई? चलो तीसरी हदीस भी ले लें, 3 आयतें हो गई थी, 3 हदीसें हो जाए। ये मैं तीसरी हदीस तुम्हें लिखवा तो रहा हूँ, लेकिन इस हदीस पे अमल भी करना बहुत आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा होना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे भी नहीं है, 2 घंटे के अंदर अंदर आप इस हदीस पे अमल कर लेंगे। हम 24 घंटे की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनमें 22 घंटे दुनिया को दे लो, 2 घंटे इस हदीस को दे लो, छोटे सही मसला है, यूं याद हो जाएगा। वो हदीस क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा की मौजूद है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन हफ़िज़ अला उम्मती 40 हदीसन फ़ी अमरी दीनिहा बअसहुल्लाहु फ़क़ीहा व कुन्तु लहू यौमल क़यामति शाफ़िअन व शहीदा।
فرمایا لوگو جس خوش نصیب امتی کو یہ چاہت ہو کہ اس کو 3 انعام ملیں. نمبر 1 وہ قیامت میں فقہا میں کھڑا ہو. فقیہ کون ہے؟ فقیہ وہ ہے جس سے شیطان بھی کانپتا ہے. ماہر شریعت کا نام فقیہ ہے. فرمایا وہ فقہا میں کھڑا ہو قیامت میں. دوسرا انعام اس کے ایمان کی گواہی اس کا نبی محمد الرسول اللہ دے. تیسرا انعام اگر اس کے گناہوں میں وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو اور جنت جانے میں پرابلم کریٹ ہو جائے تو میں اس کی سفارش کر کے اس پرابلم کو سالو کر کے جنت بھجوا دوں. یہ 3 انعام. فرمایا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا دین اسلام کے احکامات کے بارے میں 40 حدیثیں یاد کر لو. 40 حدیثیں یاد کر لو تو تمہیں یہ 3 انعام ملیں گے. یہ نبی نے فرمایا. تو اب میں تمہیں کہتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اردو بازار چلے جاؤ ابھی کل 5 صفحے 6 صفحے چھوٹے چھوٹے 1 ہاتھ جتنے ہیں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کتاب مل جائے گی 40 حدیث. 1 حدیث نیچے اردو ترجمہ, حدیث اردو ترجمہ 4 5 6 صفحے بنتے ہیں. اتنے ہاتھ جتنے صفحے ہیں. نہیں تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں پلے اسٹور سے. فیس بک یوٹیوب ڈاؤن لوڈ کرنے والوں اللہ کے نبی کی حدیث کی کتاب بھی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ڈاؤن لوڈ کر لو. یہ ہاتھ بھی کل قیامت میں گواہی دے گا. 40 حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی حق المسلم علی المسلم 5 رد السلام عیادۃ المریض. یہ پوری ترتیب کے ساتھ ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی حدیث من غش فلیس منا. ٹھیک ہے. اس طرح کی 40 حدیثیں یاد ہو جائیں گی. قیامت میں فقہا میں بندہ کھڑا ہوگا, ایمان کی گواہی حضور دیں گے, سفارش بھی فرمائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب میں جملہ پھر سمجھاتا ہوں. اگر نبی کی حدیث کی حجیت نہ ہوتی, عنوان پہ آ جائے نا, فضائل تو چلتے رہیں گے. اگر نبی کی حدیث کی حجیت, اہمیت, ویلیو, ایتھارٹی, حیثیت نہ ہوتی تو کیوں 40 حدیثیں یاد کرنے پہ بندہ فقیہ بنتا اور 40 حدیثیں یاد کرنے پہ ایمان کی گواہی بھی حضور دیتے, سفارش بھی حضور کرتے. اس سے پتہ چلا نبی کی حدیث کی بڑی حجیت ہے, بڑے مقام ہے. وہ کہتے ہیں یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے. یار زبان رسالت کے ادا کردہ الفاظ اپنی زبان سے ادا ہو جائیں. وہ ایک شاعر نے کہا 1000 بار بشویم دہن زمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن بے ادبیست. کہا میں 1000 مرتبہ بھی عرق گلاب سے اپنے منہ کو دھوؤں اور تیرا نام اس منہ سے ادا کروں میں پھر بھی بے ادبی سمجھتا ہوں. یار نبی کی 40 حدیث ہے جس بندے کی نوکے زبان پر ہوں, اللہ اکبر, اس کی بخشش کیسے نہیں ہوگی, کیسے نہیں ہوگی بابا. تو یہ حدیثیں آپ یاد کریں اس چھوٹی سی کتاب کو لے کر. یقین مانے میں 2 گھنٹے بہت بڑی ٹائم دے رہا ہوں آپ کو. 2 گھنٹے بہت بڑا. یہ کل 40 حدیثیں ملیں, یہ 1 رکوع جتنی بنتی ہیں, قرآن کے 1 رکوع جتنی, کل 1 رکوع جتنی حدیثیں. 1 رکوع پہ یاد کرنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی کافی ہے. تو پھر بھی میں نے آپ کو ایکسٹرا 2 گھنٹے دیے ہیں تو یہ یاد ہوتے ہیں. لیکن 2 کام ساتھ ضرور کرنا. ایک کام اللہ سے مانگنا تو ہے, حضور پاک پہ درود تو ہے, لیکن 2 کام ساتھ ضرور کرنا. نمبر 1 اسے دیکھ کر یاد کرنا. نمبر 2 اسے اونچی آواز میں یاد کرنا. آپ دیکھ کر یاد کریں گے, آپ کی آنکھوں میں یہ بالکل اسکرین شاٹ فٹ ہو جائیں گے. اور آپ اونچا یاد کریں گے, آپ کے کان میں ساؤنڈ فٹ ہو جائے گا. جس وقت آپ بھولیں گے, آنکھ بند کریں گے, صفحہ سامنے آ جائے گا. اور کان ایکسیپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہوگا, یہ لفظ نہیں تھا, یہ تھا. اونچا بھی پڑھے, دیکھ کر. 100 دفعہ اگر پڑھنا ہے نا تو کم از کم 90 دفعہ دیکھ کر اور اونچا پڑھیں. 10 دفعہ آپ زبانی پڑھیں گے, آپ کو یاد ہو جائے. ہمارے ہاں کیا ہے, 2 دفعہ دیکھ کے 10 دفعہ بندہ زبانی پڑھتا ہے, پھر بندے کو بھول جاتا ہے, الچٹو من الڈگر بن جاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہے, اونچا بھی پڑھنا ہے, مسلسل پڑھیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. کتنی حدیثیں ہو گئی اور کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3. اور جو میں نے بات سنائی تھی 3 باتیں غالباً اس کی بھی تھی, جو اس کی اور ہماری بات تھی, 2 مناظرے والی اور تیسری تنقید والی. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 9. کتنی ہو گئی؟ 9. اتنا بڑا ہنسا ہے, اس جیسا بڑا لفظ 9 دنیا میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں 9 سے بڑا لفظ نہیں ہے. ہے 10 ہے یا نہیں ہے؟ 10 9 سے بڑا نہیں ہے. میں کہتا ہوں 10 9 سے بڑا نہیں ہے. میرے پاس دلیل ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ 9
9 کو ڈبل کرو کتنے ہوئے یار؟ 9 دونے 18، 9 دونے 18 میں کتنے لفظ ہیں؟ 1 اور 8 آپس میں جمع کرو کتنے بنے؟ 9۔ 9 تیے 27 کتنے لفظ ہیں؟ 2 2 اور 7 جمع کرو 9، پھر 9 9 چوک 36، 3 اور 6 جمع کرو کتنے؟ 9 نم نم 81، 1 اور 8 جمع کرو 9۔ 9 سے بڑا لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے نام کا ہندسہ 9 ہے نا، مجھے پتہ ہے بھی 9 کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، علم العادات کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ 9 چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے، اور خدا کے لیے میرے جانے کے بعد اس کو دہرانا بھی ہے، خالی پڑھا پڑھایا اور چل میرا بھائی گیا، پھر آپ کو یاد کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں یہاں سے اٹھوں گا، آپ یہاں بیٹھے رہیں گے، آپ اس کو دہرائیں گے، رٹا مار کے یاد کریں گے، حضور کی ذات کے تحفظ کی غیرت کی وجہ سے یاد کرو گے، انشاءاللہ یاد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ لاؤ اب کوئی سوال ہے تو تمہارے، ہوں اسی عنوان کے، یہ تمہیں پتہ ہو۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، قادیانیوں کے خلاف مسلح جنگ کیوں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، میرا عنوان نہیں ہے لیکن میں جواب اس کا عرض کرتا ہوں۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت نے، ٹھیک ہے؟ تو اب بھی حکومت کو چاہیے ابو بکر صدیق کی سنت پہ عمل کر کے قادیانیت کے لیے جنگ کا اعلان فرما دے۔ تو نہ وہاں اس وقت انڈیویجول تھا، نہ آج انڈیویجول ہے، نہ اس وقت ذاتی فیصلہ تھا، نہ آج ذاتی فیصلہ ہے۔ تیرا میرا کام نہیں ہے میں کلاشنکوف اٹھا کے فائر مار دیں، ٹھیک ہے؟ یہ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ ترتیب چل رہی ہے۔ دوسری بات، مرزا کہتا ہے میں امتی نبی ہوں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو امتی نبی ہیں، اور خدا کے بندے تمام انبیاء کرام میرے نبی کے امتی ہیں، تمام انبیاء۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضور پاک کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ تو یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا۔ اس لیے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ کیا معنی؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ امت پڑھے، نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ امت بھی پڑھے، امت کے انبیاء بھی پڑھے۔ تو ہمارے نبی کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھ کے گویا کلمہ پڑھا ہے حضور کا، حضور کی مدد کی ہے، تو تمام انبیاء امتی نبی ہیں۔ لیکن مرزا کہتا ہے میں امتی نبی ہوں، تو ایک ہی سوال پوچھا کرو کہ نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ بس نبوت کی ڈیفینیشن کرنی ہو، تعریف کرنی ہو، ایک ہی بات پہ کہ نبی اس اعلیٰ درجے کا انسان، تب کہتا ہوں کہ عام انسان سے تو گناہ ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ وہ اعلیٰ درجے کا انسان جس نے نبوت کے پیچھے معراج کی رات کیا پڑھی ہے؟ بولیے، وہ نبی ہے۔ اگر مرزا نبی ہے، اس کی وہاں پریزنٹیشن دکھا دو، یہ اس کی وہاں ارائیول دکھا دو۔ ایندہ تا ڈاڈا بھی ہلے ڈاڈی نال نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ اس کا دادا پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، دھکڑ دادا، اس کی دھکڑ دادی سے بھی ابھی تک نہیں ملا تھا کہ جب وہ نماز کی ادائیگی ہو گئی ایک ہندو نبی آیا، اس کو کیسے آپ نبی کہتے ہو؟ تو اس لیے یہ جتنا 100 کہتے رہے نا، یہ نبی نے، یہ اس کے مثال وہ ہے، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں او گڈی تے بلہیں دے نا، اے آدھی میں اٹھ دی باندھی ویسا، یعنی وہ اس کو لے کر نہیں جاتے تھے، یہ کہتے تھے خیر میں کھڑی ہو کے جاؤں گی، مجھے گاڑی میں لے جاؤ۔ انہوں نے کہا تجھے نہیں لے جاتے، نہیں مجھے فرنٹ سیٹ پہ لے جاؤ۔ میرے سے گامے دا کیڑا کام ہے بھائی، یہ انبیاء کا مسئلہ ہے، انبیاء جانے وہ جانے، تو بھون دانے، تجھے کیا پتہ ہے، تو اپنا کام کر۔ اس کا کوئی کام نہیں ہے، ایسے جھوٹ ہے، پلال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے قیامت سے پہلے، ساتھ حضرت موسیٰ بھی آ جائیں پھر بھی پرابلم نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے آنے سے نبوت کی تعداد نہیں بڑھتی، کیونکہ وہ جتنے نبی تھے پورے ہو گئے۔ مرزا کہے گا میں نبی ہوں تو نبوت کی تعداد میں فرق آتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ اس لیے اس کو نبی شبی، نبی تو چھوڑو، کوئی عام درجے کا اسے ہم کوئی صحیح انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں تو بڑے بڑے پرابلمز تھے۔ براہین احمدیہ اٹھائیں، کہتے ہیں میرا نام مریم ہے، میج میں صفت مریم ہے، 2 سال میں پریگننٹ رہا، نہ لکھا ہوں میں جرمانہ دوں گا، 2 سال استعارہ خدا بندی میں رب نے مجھے حاملہ ٹھہرایا، لفظ ہے۔ وہ لڑکی تو 1 سال بھی پوری پریگننٹ نہیں ہوتی، 9 مہینے،
اور جرا 2 سال ڈھیل ڈال رہی ہے ایندا کیڑا حال ہے. اس مرزے کو دیکھو, اس کو چیک کرو, یہ کو فولو بندے دا حال کیڑا بھائی, کیا معاملہ ہے اس کا؟ یہ تو کسی اور معاملات میں گیا. مرزے نے شعر لکھا ہے, مرزا کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے, نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں. کہتے ہیں میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں. یہ خود مرزا نے لکھا ہے, آدم ذات نہیں ہوں. بھئی تو آدم ذات نہیں ہے تو وہ کیڑی ذات ہے جو ڈاؤن لوڈ کی تھی. وہ ڈاؤن لوڈ میں بھی ایرر آ گیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اسے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا؟ یہ تو دیکھو پریشر کوکر میں ڈال کے پکایا گیا تھا. کہاں سے آیا بابا تو؟ وہ کہتے ہیں میں انسان نہیں ہوں. مرزائی کہتے مرزا انسان ہے. میں نے کہا تسی خود تینوں ہاتھ لایا, وہ خود نو انسان نہیں مندہ تو آنو بڑی ضرورت پہ ہو انسان ہے. کیا فرمایا؟ ہاں شیطان کی نسل سے. اچھا شیطان سے مجھے شیزان بھی یاد آیا. آج کل شیزان کے خلاف میں نے تو الحمدللہ ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے. آپ میں سے ہر بندے کو کہتا ہوں, جس دکان پہ شیزان دیکھو, یہ پران ہے نا کہ پرام ہے, آخر میں این ہے نا, یہ شیزان کا ایک نام بدلا ہے, پران بنا دیا انہوں نے, وہ بھی قادیانیوں کمپنی. جس دکان پہ دیکھو کم از کم دکاندار کو 2 باتیں کرو. اسے کہو بھائی پہلے گناہ کم تھے کہ حضور کی مخالفت بھی اپنے متھے لینی تھی. پہلے گناہ کم تھے کہ حضور کی مخالفت بھی متھے لے رہا ہے, اس بے ایمانوں کی پروڈکٹ کو رکھ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہو بھائی ہم گناہ گار ضرور ہیں, اسے اٹھا کے دیوار پہ پھینک, اللہ تیرا رزق میں ترقی بھی دے گا اور قیامت میں حضور کی سفارش بھی ملے گی. یہ 2 باتیں ضرور کرو. میں نے تو ہر جگہ کہا ہے. میں پی آئی اے میں 3 فروری کو جا رہا تھا کراچی, میں نے وہاں بھی کلپ اپلوڈ کیا, سب کو کہا کیا مصیبت ہے. وہ اللہ نے کرم کیا, لاہور سے کراچی کی روٹ کے تو ختم ہو گئے. کل آپ کے لاہور کے ایک صحافی ہیں, وہ کوئٹہ سے آئے, یہاں لاہور اترے, انہوں نے مولانا انقلابی صاحب سے نا, مولانا ہمارے مجیب الرحمن انقلابی صاحب کے دوست ہیں, ان سے انہوں نے رابطہ کیا, کل میرے نام پہ انہوں نے پیغام بھیجا. میں مجھ سب کو کہو کوئٹہ والے فلائٹ میں تو ہے. میں نے پھر انہیں 2 جواب دیے. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ انہوں نے ختم کیا ہے میں نے احتجاج کیا تھا, پھر میں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے. حق بنتا ہے انسان کا اخلاقی طور پہ بندہ اس بات کو اپریشیٹ بھی کرے. وہاں ہے تو وہاں کی ویڈیو آپ بنا لیں اور آپ بنا کے احتجاج کریں, ہم اس کو شیئر کروائیں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہاں کے معاملات کچھ اور ہوں. میں نے آج ایک جگہ پتہ تو کیا ہے, وہ کہتے ہیں پرانا پروڈکٹ پڑا تھا, تو میں نے کہا حرامیوں ضروری ہے انہوں نے لے کے آنا ہے, اور چھڈو کتنے سٹوں کی جگہ دے ہوتے. تو اس طرح کی کوئی بات ہے, لیکن اس کو ہٹا دینا چاہیے. لیکن پی آئی اے نے تو کچھ نہ کچھ کر لیا, کوئی لولا لنگڑا کیا تو صحیح. یہ جو ایئر بلیو ہے اس پر آج مجھے بہت غصہ ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, آج دوسری بار میں پی آئی ایئر بلیو میں آیا ہوں کراچی سے. ان ظالموں کو حیا نہیں ہوتی, آج بھی دے رہے ہیں یہ قادیانیوں کی پروڈکٹ, اس مصیبت کا کیا نام ہے, جوس دے رہے ہیں شیزان کا. یہ آج کی بات ہے. ابھی میں وہاں, یہ دیکھو, یہ وہ ہماری فضائی میزبان ایئر ہوسٹس یہ دے رہی ہے. میں نے اس کے ہاتھ میں کہا, میں نے کہا مجھے دکھائیں. میں نے کہا جا کہا نا مجھے دکھا. یہ آج شام تک انشاءاللہ ویڈیو آ جائے گی. آج میں نے انشاءاللہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ جو کی ہے نا, وہ بھی ایک دفعہ یاد رکھے گا. ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. یہ کوئی بات تھوڑی ہے بھائی, تو پاکستان کا وزیر اعظم رہا تو جو بدماشی تیری ایئر لائن میں ہو اس کے احتجاج بھی کریں, پھر بھی قبول کر لیا جائے. بغیرتی کا گھونٹ ہم نے نہیں بھرا. میں نے وہاں اس سے کہا, میں نے کہا دکھائیں. مجھے دیکھ کے کہتی ہے مولانا میں سمجھ گئی ہوں, آپ شیزان کے بارے میں کہتے ہیں, ہم تک یہ بات پہنچ گئی ہے. میں نے کہا شکر ہے کہ تمہارے کانوں تک آ گئی. لیکن لڑکی نے روتے ہوئے, اس کی چہرے میں آنسو کے تاثرات تھے کہ مفتی صاحب 7 سال ہو گئے مجھے ایئر بلیو میں کام کرتے اور یہ مسلسل ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اس کے خلاف احتجاج ہم بھی کہہ چکے ہیں, آپ کمنٹس باکس میں لکھ دیں, میں آپ کو پیپر دیتی ہوں سب کچھ. کہا ہم بھی کہتے ہیں, آپ بھی اس کا وہ کریں, اس کے خلاف بات کریں, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ وہ ان کی ملازمہ کہہ رہی ہیں, ایک نہیں 2-3 نے کہا یہ بات. وہ کہتے ہیں ہماری نوکری ہم کیا کریں. تو میں نے پھر وہاں بیٹھ کے وہ بھی ویڈیو بنائی اور پھر شاہد خاقان عباسی سے بھی بات کی. میں نے کہا اب تو شرم کرو. خواجہ آصف نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, وہ تمہارے میں کہاں ہوتی ہے. تمہاری سیاسی باتیں ساری اپنی جگہ, اتنی بھی تو حیا کا نام ہو کہ پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کے دشمن کی پروڈکٹ تمہارے اس میں ہو رہی ہے. میں آج میڈیا کے ذریعے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, اگر انہوں نے چند دنوں کے اندر اس کو نہیں بدلا,
ہم ایئر بلیو کا انشاءاللہ بائیکاٹ کی مہم شروع کریں گے، اور ان بچوں کو میں نانی کا گھر یاد دلاؤں گا کہ تمہاری ٹکٹ بکتے کیسے ہیں اور تمہارا جو ہے نا ایئر لائن کے معاملات میں بندے سوار کیسے ہوتے ہیں۔ میری زندگی رہی میں تمہیں نانی کا دودھ یاد دلاؤں گا۔ حیا کرنی چاہیے، نبوت کے ساتھ اتنی زیادہ بے غیرتی کے معاملات ہیں تمہارے۔ پہلے گناہ کم ہے، ہماری معیشت پہ عذاب کم ہے، پہلے ہم کتنے ذلیل ہوئے پڑے ہیں، مزید اس ضلالت کو اپنے گلے میں ڈالیں۔ اگر ایک ایک بندے تک یہ بات پہنچی ہے تو اس کے دماغ خراب ہے۔ شاہد خاقہ نواسی کی جو ایئر لائن ہے، اس نے کوئی حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے نہیں نبوت کے معاملات کو دیکھا، اور ان نے کل قیامت پہ حضور کی سفارش نہیں لینی۔ میں ان کو کوئی قادیانی اور قادیانی ایجنٹ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے یہ غلط فہمی میں کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے لا علمی میں کر رہے ہوں، لیکن اس کو بند تو کیا جا سکتا ہے، ختم تو کیا۔ آپ تائید کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جتنے ساتھی کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اس بائیکاٹ مہم کو انشاءاللہ ہم آگے چلائیں گے۔ آج شام تک یہ انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ میرے ساتھ گاڑی میں جہاز میں بھائی زہیر تھے، میں نے اوپر، ابھی ہم فضا میں تھے، کوئی 36,000، آج تو خیر 38,000 فٹ کی بلندی پہ آئے، وہ بادل تھے تو بادلوں سے بھی اوپر جہاز تھا۔ میں نے وہاں سے سینڈ کیا نا اپنے میڈیا ایڈوائزر کو، تو مجھے کہتے ہیں سگنل ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس دوران آپ نے کیوں بھیجا؟ میں نے کہا ایک ہی وجہ سے کہ سینڈ کر دوں، ہو سکتا ہے جہاز پہ ہم اتر نہ سکیں، ہم مر جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن جب زمین پہ یہ موبائل جائے گا نا، اس کے سگنل آئیں گے تو فوراً سینڈ ہو جائے گا۔ ہماری زندگی رہی نہ رہی، میں نے اس دوران سینڈ کیا، میں نے انتظار نہیں کیا نیچے اتروں گا، سگنل آئیں گے، ایئرپلین موڈ سے ہٹاؤں گا پھر سینڈ کروں گا۔ نہ بابا، ہم نگد کے قائل ہیں، کوئی نہیں پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے، اس کو ابھی سینڈ کر دو۔ میں نے کہا میڈیا کے پاس پہنچ جائے گی، آج شام تک انشاءاللہ مفتی عبدالواحد قریشی یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ آ جائے گا، اور آپ اس کو بھی آگے چلائیں جیسے باقی ساتھیوں نے چلایا ہے، اور اس کے بائیکاٹ مہم کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان احادیث کو نہیں مانتے جن میں صحابہ کرام کی تنقیص ہوتی ہے، مثلا اس میں وہ عام طور پہ صحابہ کرام کی خطاؤں کو ذکر کرتے ہیں، جیسے زنا وغیرہ یا دوسرے وغیرہ وغیرہ۔ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور اسی عنوان پہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے حدیث کو نہیں مانتے کہ اس میں صحابہ کرام کی پرانی خطاؤں کا ذکر موجود ہے، اس لیے نہیں مانتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح تو پھر پچھلے انبیاء کے معاملات میں قرآن کریم میں آیت بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، ایک بات پہ غصہ آیا، سر کے بال پکڑے۔ قرآن کہتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام نے واسطے دے کر کہا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے موسیٰ میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی کے بالوں کو نہ پکڑ، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑ، میں اس مسئلے پہ ٹھیک ہوں۔ تو پھر اگر صحابہ کرام کی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو آپ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، کل تم بے ایمان اس طرح کی نبی کی بات اٹھا کر آیات کا انکار کر دو گے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو صحابہ کی خطاؤں کی باتیں قرآن کریم میں موجود ہے تو قرآن میں احادیث میں موجود ہے تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، معاف کر دیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا۔ تو وہ پرانی باتیں ہیں، بیان اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ امت میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے تو اس کی جزا سزا یہ ہے۔ یہ تو خوش ہونا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ اگر صحابہ کرام سے یہ خطائیں نہ ہوتی تو آج امت کو ان خطاؤں کی جزا سزا کیسے پتہ چلتی؟ لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا، وہ محفوظ لوگ ہیں، ان پہ کوئی غلطی نہیں آ سکتی، وہ قبر قیامت کے عذاب سے بری ہے۔ تو ان بنیاد پہ حدیث کا انکار کرنا یہ منکرین حدیث کے پاگل ہونے کی ایک مزید دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک اور سوال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہمیں ایسی احادیث کو منسوخ کرنا جن میں آپ وسلم کی تنقیص ہو اور عام آدمی کرنا اس کو غیر مناسب سمجھے، جیسے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، میں احادیث کو بھی نہیں مانتا۔ نبی پاک کی کسی حدیث میں نبی پاک کی کوئی تنقیص موجود نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بات ہے تو اس میں تنقیص ہے، عام آدمی اس کو مناسب نہیں سمجھتا، عام آدمی غلط کرتا ہے، مناسب کیوں نہیں سمجھتا؟ حضور پاک نے ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرمایا، جب کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا اس کی دو وجہ تھی۔ بعض علماء لکھتے ہیں یا کمر میں درد تھا تو حکماء فرماتے ہیں حکیم اگر کمر میں درد ہو تو اسی وقت کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا جائے تو اس وقت کمر کا درد جاتا رہتا ہے۔ تو حضور نے تو حکمت کے مطابق حدیث بیان کی ہے، تنقیص نہیں ہے، یہ نبی کی توصیف ہے۔ دوسری بات کہ نبی پاک علیہ السلام اتا سباتۃ قوم فبال فتوضا، حضور پاک علیہ السلام اس وقت جس جگہ ٹھہرے تھے نیچے کپڑے ملوث ہونے کا خطرہ تھا
کہ کوئی گندی چیز جو پیچھے نیچے ہے وہ کوئی کپڑوں کے ساتھ ملوث نہ ہو جائے، تبھی وہ جگہ نہیں تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا۔ اور تیسرا، بطور علاج امت کے لوگوں کو حضور پاک علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا کہ امت کے لوگوں اگر علاج آپ کے لیے حکیم ڈاکٹر تجویز کر لے تو آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تنقیص نہیں ہے، ہمارا عقل اس کو تنقیص کہتا ہے، تو ہمارا عقل کون سا معیار ہے؟ پیغمبر کا عقل سب سے اعلیٰ اولیٰ اشرف افضل ہے، تو نبی کے عقل نے جو بیان کیا وہ بہتر کیا، وہ تو بہترین ہے، اس لیے اس کو تنقیص ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تنقیص نہیں ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تحسین ہے، نبی کی توصیف ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔